الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ دیکھو، رزاق صرف اللہ ہیں، مگر اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کے لیے ہاتھ پیر ہلانا فرض ہے، جبکہ رزق پہنچانے والے اللہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو رزق پہنچائے، مگر ہاتھ پیر ہلانا ضروری ہے۔ شافی، بیماریوں سے شفا بخشنے والے صرف اللہ ہیں۔ لا شافی الا انت، اللہ کے علاوہ کوئی شافی نہیں ہے۔ مگر بیمار ہو جائیں تو اسباب تو اختیار کرنا ضروری ہے۔ دوڑے دوڑے ہاسپٹل میں پہنچو، ڈاکٹر کے یہاں پہنچو، یہ سب کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا اور مر جائے گا تو گنہگار ہوگا۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے سمجھو کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے جو ہدایت دے سکے، مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہدایت کے لیے محنت ضروری ہے۔ اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ کا مشہور ارشاد ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ چچا نے ہر آڑے وقت میں حضور کی مدد کی تھی اور حضور ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے، تو حضور کو بہت افسوس ہوا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ سید کائنات محبوب رب العالمین
اپنے چچا کو فائدہ نہیں پہنچا سکے، اللہ نے نہیں چاہا، تو ہر جتن کے باوجود، ہر کوشش کے باوجود چچا کو ہدایت نہیں ملی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والی کوششیں کی، جتنی بھی کر سکتے تھے سب کوششیں کی۔ آگے سرا، معاملات کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ شخصیات بھیجی، وہ محنت کرنے کے لیے۔ تمام انبیاء کرام، چھوٹے بڑے انبیاء اور رسل، تمام دین لے کر آئے ہیں، بارش کی طرح سے، ہوا کی طرح سے، روشنی کی طرح سے۔ ہدایت ڈائریکٹ نہیں آئی، بلکہ نبیوں کے اور رسولوں کے ذریعے سے ہدایت آئی، تاکہ یہ نبی اور رسول محنت کریں۔ پھر محنت کرنے کے بعد میں اللہ کسے ہدایت دیں گے، وہ اللہ کا اختیار ہے، کسی کا اختیار نہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ مضمون ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ آسمانوں میں جن کو نور ہدایت ملا ہے، آسمانوں میں تو سب کو نور ہدایت ملا ہے۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں اور سب فرشتوں کو نور ہدایت ملا ہے، اور زمین میں جس کو نور ہدایت ملا ہے، زمین میں بھی نور ہدایت ہر مخلوق کو ملا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے انسانوں کو بھی نور ہدایت ملا ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے انسان ایسے ہیں جو نور ہدایت سے محروم ہیں، اور اسی لیے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو انسانوں میں اور جنات میں تو دو طرح کے ہیں، کسی کو نور ہدایت ملا، کسی کو نہیں ملا۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ اس زمین پر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، نباتات ہوں، دریا ہوں، پہاڑ ہوں، آسمان ہوں، زمین ہوں، چاند ہوں، سورج ہوں، تارے ہوں، سب کو نور ہدایت ملا ہے۔ جس مخلوق کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مخلوق اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ سرے، منہ، بال کو فارسی میں منہ کہتے ہیں، اس کا جو کنارہ ہے، اس کنارے کے بقدر بھی کوئی مخلوق، سرے، منہ، بال کے سر کے برابر بھی کوئی مخلوق اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کی اطاعت ہے، یہی نور ہدایت ہے۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو پارشیلی اختیار والا بنایا ہے، دوسری مخلوقات میں اختیار نہیں رکھا، تھوڑا بہت تو رکھا ہے، لیکن انسانوں میں اور جنات میں پارشیلی، جزوی اختیار رکھا ہے، پورا اختیار نہیں رکھا۔ اگر انسان اور جنات پورے اختیار کے مالک ہو جائیں تو پھر تو وہ خدا بن گئے۔ قادر مطلق اللہ ہے، بس اگر کوئی دوسری مخلوق قادر مطلق بن جائے تو وہ خدا بن گئی۔ اس لیے کوئی بھی مخلوق جو اللہ کی پیدا کر دی ہے، کی ہوئی ہے، اس کا سارا اختیار نہیں دیا اللہ نے۔ قرآن کریم میں دو جگہ پر ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم جو چاہتے ہو، یہ چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے ماتحت ہے۔ چاہنا بھی ایک فعل ہے، اور انسان کا کوئی فعل اللہ کے اختیار سے باہر نہیں۔ اللہ قادر مطلق ہیں، بندوں کی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اور جزا و سزا کے لیے کلی اختیار ضروری نہیں ہے، جزوی اختیار بھی کافی ہے، مگر برائے نام اختیار سے جزا و سزا نہیں ہوتی۔ برائے نام اختیار سے جزا و سزا نہیں ہوتی ہے، اختیار کی ایک اچھی خاصی مقدار سے جزا و سزا ہوتی ہے۔ دیکھو، بھینس جو کچھ کرتی ہے وہ بھی اپنے اختیار سے کرتی ہے، اور انسان جو کرتا ہے وہ بھی اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن دونوں کے اختیار کا فرق سمجھو۔ بھینس کھوٹے سے کھلی،
بدک گئی، بھاگی، ایک بچہ اس کے پیروں میں آ کر کچل گیا، بھینس کو کوئی احساس نہیں ہوا، دوسرا بچہ اس کے پیروں میں کچل گیا، بھینس کو کوئی احساس نہیں ہوا، پھر بھینس کو پکڑا اور دونوں بچوں کے باپ لٹھ لے کر آئے، دے مار دے مار، تو لوگ تھوڑی دیر تک تو خاموش رہیں گے، پھر سمجھائیں گے کہ بھئی کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے۔ اور کوئی انسان کسی بچے پر اپنی گاڑی کا پہیہ چڑھا دے تو ہمارے ہندوستان میں تو کورٹ میں جانے سے پہلے سڑک پر ہی ڈھیر کر دیں گی پبلک، وہیں مار کر ختم کر دیں گی، اور اگر بچ گیا تو ہر آدمی کہا کمبخت کو کورٹ میں لے جا، کیفر کردار تک پہنچا اسے۔ تو بھینس کا بھی اختیار ہے اور اس انسان کا بھی اختیار ہے، مگر دونوں کے اختیار میں فرق ہے، اور دونوں کے اختیار کے فرق سے جزا و سزا مختلف ہے۔ بھینس کو بھی ڈنڈے پڑے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے خود ہی سفارش کی، کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے۔ اور انسان کا اختیار اس سے زیادہ ہے، کلی اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن بھینس کے اختیار سے کافی زیادہ اختیار ہے، اس لیے اس کے لیے جزا و سزا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، ایک مسئلہ تو یہ سمجھو، بندوں کی کوئی صفت اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اگر بندوں کی کوئی صفت اللہ کے اختیار سے باہر ہو جائے تو پھر بندہ کہاں رہا، وہ تو خدا بن گیا۔ تو اللہ نے چونکہ انسانوں کو اور جنات کو وافر مقدار اختیار کی دی ہے، اس لیے کچھ انسان اور جنات اللہ کے دین پر آتے ہیں اور کچھ نہیں آتے ہیں اور دوزخ میں جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کثیر من الناس، انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد ان پر عذاب ثابت ہو گیا ہے، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتی۔ تو آسمانوں میں جسے نور ہدایت کا روشنی لائٹ ملا ہے وہ سب کو ملا ہے، زمین میں بھی ساری مخلوقات کو ملا ہے، انسان اور جنات کو سب کو نہیں ملا، کیونکہ انسانوں اور جنات کو ایک اختیار کی ایک بہت بڑی مقدار دی ہے۔ جب وہ اپنے اختیار سے کوئی چیز چاہتا ہے تو اللہ پیدا کرتے ہیں، وہ ہدایت چاہے تو اللہ ہدایت پیدا کرتے ہیں، وہ گمراہی چاہے تو اللہ گمراہی پیدا کرتے ہیں، پیدا اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ مگر کب پیدا کرتے ہیں؟ جب بندہ ہدایت چاہے یا گمراہی چاہے۔ لہذا اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو میرے بھائیو کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمانوں میں اور زمین میں جس کو بھی نور ہدایت ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، مگر ہدایت کے لیے محنت ضروری ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز کے لیے سبب اختیار کرنا ہے، یہ جو سبب اختیار کرنا ہے یہی محنت ہے، اور اسی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین ڈائریکٹ بھیجنے کے بجائے نبیوں اور رسولوں کے واسطے سے بھیجا ہے تاکہ وہ محنت کریں اور دین پہنچے۔ نبیوں اور رسولوں کا زمانہ تو بیت گیا، تمام نبیوں کی آخری کڑی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، جو چھوٹی شخصیات ہیں وہ نبی ہیں، اور جو بڑی شخصیات ہیں وہ رسول ہیں، اور جو مفتی ہوگا وہ پہلے مولوی ہوگا، مولوی بنے بغیر مفتی کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ہر مولوی کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے جو نبی ہے وہ اس کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رسول ہے وہ نبی ساتھ میں ضرور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ اس بستی میں کوئی مولوی نہیں ہے، تو کوئی مولوی نہیں ہے تو مفتی کہاں سے ہوگا؟ مولوی ہوگا جبھی تو کوئی مفتی ہوگا۔ کہیں کہ اس بستی میں کوئی مولوی نہیں ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مفتی بھی نہیں ہے۔
تو جب تمام نبیوں کی آخری کڑی ہمارے آقا تشریف لے آئے تو اب کوئی رسول کا بھی سوال ختم ہو گیا. نبی آئے گا تبھی تو نبی ترقی کر کے رسول بنے گا. جب نبی ہی کوئی نہیں ہے تو رسول کہاں سے ہوگا؟ لہذا نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو اپنے اینڈ کو پہنچ گیا. اور قیامت کتنی دور ہے اللہ جانے کتنی دور ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، آپ نے بھی سپر ڈال دی، ڈھال ڈال دی. جب حضرت جبرائیل نے پوچھا قیامت کب آئے گی تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا. پوچھنے والا کیا جانتا ہے؟ قیامت آئے گی، بالیقین آئے گی. میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت آئے گی، بالیقین آئے گی. اور کب آئے گی آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا. تو اب قیامت تو کتنی دور ہے پتہ نہیں ہے، اور نبوت رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہ درمیانی پیریڈ ہے قیامت سے پہلے اور خاتم النبیین کے بعد. اس پیریڈ میں دین کی محنت کون کرے گا؟ دین تو اللہ، ہدایت تو اللہ دیں گے، دین اللہ دیں گے، لیکن اس کے لیے محنت تو ضروری ہے، ہاتھ پیر تو ہلانے ضروری ہیں. وہ محنت کون کرے گا؟ وہ محنت امت کے ذمہ ڈالی گئی ہے. لوگوں کا ایک جملہ ہے، حدیث نہیں ہے. علماء الامہ کا انبیاء بنی اسرائیل. اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نئی شریعت لائے ہیں، نئی کتاب ان کو ملی ہے تورات شریف. پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1,00,000 انبیاء ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں، پوری دنیا میں نہیں، صرف بنی اسرائیل میں 1,00,000 انبیاء ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ مبالغہ ہو، لیکن اتنی بات تو ماننی پڑے گی کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بہت انبیاء ہے. وہ تمام انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر محنت کرتے تھے، اسی تورات شریف کی تبلیغ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو پھیلاتے تھے. تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات اور دین شریعت موسوی پر محنت بنی اسرائیل کے نبیوں نے کی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور حضور کے لائے ہوئے دین پر محنت امت کے علماء کریں گے. دیکھو یہ کوئی حدیث نہیں ہے، لوگ اسے حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں، وہ غلط ہی کرتے ہیں. یہ تو کسی کا قول ہے اور بالکل سچا قول ہے، اور اس قول میں امت کے علماء کا مرتبہ نہیں بیان کیا گیا، رسپانسبلٹی بیان کی گئی ہے کہ امت کے علماء کی ذمہ داری کیا ہے. وہی ذمہ داری ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی ذمہ داری تھی، وہ اب ذمہ داری اس امت کے علماء کی ہے. لہذا اب محنت تو دین جاننے والوں کو کرنی ہے. یہاں رک کر کے یہ غلط فہمی دور کرو. قرآن و حدیث میں جہاں علماء اور عالم آیا ہے، اس سے آج کل کے مدرسوں سے پڑھ کر نکلے ہوئے جن کے پاس اتنی لمبی سند ہے، یہ عالم اور علماء مراد نہیں ہے. یہ غلط فہمی دور کرو. یہ بات سنتے عالم اور علماء جب لفظ ہم سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے. جس وقت قرآن کریم اترا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے تھے، اس وقت علماء کہاں تھے؟ اس وقت دارالعلوم کہاں تھے؟
اس وقت پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کہاں تھا؟ اس وقت یہ معروف مشہور جو علماء ہیں وہ کہاں تھے؟ قرآن و حدیث میں جہاں عالم اور علماء لفظ آیا ہے اس سے مراد دین جاننے والے ہیں۔ دو ہی بندے ہیں، ایک دین جانتا ہے، ایک نہیں جانتا ہے۔ نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جو دین جانتا ہے وہ عالم ہے۔ کتنا دین جانتا ہے؟ جو جتنا دین جانتا ہے اتنا بڑا عالم ہے۔ یہ تو کسی کے بس میں نہیں کہ سارا دین جان لے اور دین کی ایک ایک بات جان لے، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بس جو جتنا دین جانتا ہے اتنا عالم ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، یہاں علماء لفظ آیا ہے۔ اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، اور جو جن کو اللہ کا علم ہی نہیں ہے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے، تو اللہ سے کیا ڈریں گے؟ دیکھو جتنے کافر ہیں یہ اللہ کو ویسا نہیں جانتے جیسا جاننا چاہیے۔ جانتے تو ہیں، دنیا کا ہر انسان اللہ کو جانتا ہے، لیکن اللہ کو جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتے، تو اللہ سے ڈرتے بھی نہیں۔ اور آج تو میرے بھائیوں مسلمانوں میں 80% مسلمان ایماندار اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا۔ کیوں یہ گناہوں میں مبتلا ہیں؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کو نہیں جانتے، جیسا اللہ کو جاننا چاہیے ایسا نہیں جانتے۔ وہ کیا جانتے؟ اللہ غفور و رحیم ہے، بڑے بخشنے والے، بڑے مہربانی فرمانے والے ہیں، بھئی اتنا ہی جانتے ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے، مگر یہ آدھی بات ہے، یہ آدھی بات ہے۔ سورہ ہجر میں اور ایک دوسری جگہ پر، دو جگہ پر یہ مضمون آیا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو بتلا دو، وارننگ دے دو، چوکنا کر دو کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بات بھی بتلا دو کہ میری سزا بڑی سخت سزا ہے۔ تو میری ان عذابی هو العذاب العلیم تو کوئی بات جانتا ہی نہیں، بھئی اللہ غفور و رحیم ہے۔ بلکہ جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ تو یہ کہے گا اللہ ہمیں نہیں بخشیں گے تو کس کو بخشیں گے؟ اللہ کی صفت ہے غفور و رحیم، تو اگر ہمیں نہیں بخشیں گے تو کس کو بخشیں گے؟ بڑے کہ اس سے بڑا مہا گدھا تو یہ کہے گا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ کی غفوریت اور اللہ کی رحمت ظاہر کہاں ہوگی؟ یہ اللہ کو ایسا جاننا ہے کہ گویا نہ جاننا ہے۔ اللہ کو اللہ کی تمام صفات کے ساتھ جاننا ضروری ہے۔ بس جو بندے اللہ کو جانتے ہیں، جیسا اللہ کو جاننا چاہیے ایسا اللہ کو جانتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو اللہ کو جانتے ہی نہیں یا جانتے ہیں تو ناقص علم ہے، جہالت والا علم ہے، جاہلوں والا علم ہے، وہ بھی نہیں ڈریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، داڑھی منڈائیں گے، سود کھائیں گے، طرح طرح کے گناہ کریں گے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے۔ ارے بھائی تو ایک ایسا مسلمان ہے یہ سب گناہ بھی کر رہا ہے۔ وہ در حقیقت اللہ سے اس لیے نہیں ڈر رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جیسا جاننا چاہے ایسا نہیں جانتے۔ میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ اس آیت میں علماء سے مراد دین جاننے والے ہیں، مدرسوں کے فارغین علماء مراد نہیں۔ میں ایک مثال سے سمجھاؤں۔ میں راستے پر روڈ پر جا رہا ہوں، سامنے دو طالب علم آ رہے ہیں۔ دور سے جب ان دو طالب علموں کی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو اسی وقت ان کی چال بدل جاتی ہے۔ تیز تیز آ رہے تھے، ہلکے بڑھ جاتے ہیں، پھر آہستہ سے قریب آ کر احترام سے سلام کر کے ایک ادھر جاتا ہے، ایک ادھر جاتا ہے۔
پھر ان کی چال ویسے ہی ہو جاتی پیچھے جا کر. اور ایک دوسرا بندہ آ رہا ہے، کوٹ پتلون پہنے ہوئے، ہاتھ میں سگار ہے، وہ دھواں نکالتا نکالتا آ رہا ہے، میرے کندھے سے کندھا ٹکرا کر جاتا ہے اور میرے منہ پہ دھواں نکالتا ہے. ان دو طالب علموں میں اور اس بندے میں یہ فرق کیوں پڑ گیا؟ وہ دو طالب علم سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت ہیں، ڈبل پیسہ ہیں، سنگل بھینسا ہیں، اور وہ جو کوٹ پتلون پہن کر آ رہا ہے اسے کچھ پتا نہیں کہ کون ہے، اس لیے وہ نہیں ڈرتا مجھ سے. اور وہ دو طالب علم ڈرتے ہیں کیونکہ مجھے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور یہ نہیں جانتا. یہ ایک مثال ہے، اس مثال سے سمجھو کہ اللہ سے وہی بندے ڈریں گے جن کو اللہ کی معرفت کاملہ حاصل ہے، اللہ کو اس طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے اللہ کو جاننے کا حق ہے. اور جو جانتا ہی نہیں ہے یا جہالت والا جانتا ہے، ناقص جانتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، مسلمان کہلاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے. تو اصل میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں علماء سے مراد دین اللہ کو جاننے والے، اللہ کے جو جاننے والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اسی طرح سے ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے جاننے والے نبیوں کے وارث ہیں. یہاں بھی علماء، یہ مدرسوں کے فارغین نہیں ہیں، مدرسوں کے فارغین بھی اگر دین جانتے ہیں تو وہ بھی آئیں گے، باقی وہی نہیں ہیں، بلکہ تمام وہ مومنین جو دین جانتے ہیں وہ نبی کے وارث ہیں. پھر جو جتنا دین جانتا ہے اتنا بڑا وارث ہے. ایک آدمی مرتا ہے تو سارے ورثاء کو میراث برابر نہیں ملتی، بہن کو کم ملتی ہے، بھائی کو اسے ڈبل ملتی ہے، ماں کو کم ملتی ہے، باپ کو زیادہ ملتی ہے. اسی طرح سے امت میں دین جاننے والے ایک درجے کے نہیں ہیں، کم و بیش ہیں. تو جو جتنا دین جانتا ہے اتنا بڑا وارث ہے. یہ جو علماء ہیں دین جاننے والے، مدرسوں کے فارغین ہی نہیں، دین جاننے والے، ان کی ذمہ داری ہے حضور کے دین پر محنت کرنے کی. کہنے والے نے یہی کہا ہے کہ اس امت میں جو دین جاننے والے ہیں وہ کام کریں گے، ان کی وہ ذمہ داری ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی محنت کرنے کی، وہی محنت کریں گے. امت کے وہ افراد جو دین جانتے ہیں، جو جتنا زیادہ جانتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، جو کم جانتا ہے اس کی ذمہ داری کم ہے. باقی محنت امت کے ان افراد کو کرنی ہے جو دین کا کوئی حصہ رکھتے ہیں، ان کو محنت کرنی. یہ میں نے ایک مضمون پورا کیا کہ ہدایت اللہ کے پاس میں، اللہ ہی سب کو ہدایت دیتے ہیں اور ہر نعمت اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نعمت نہیں دے سکتا. مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں، قصبہ کرنا پڑتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ محنت امت کے ذمہ ڈالی گئی ہے کیونکہ نبیوں کا دور گزر گیا، اب قیامت تک یہ محنت امت کو کرنی. اس سفر میں کئی جگہ پر مجھ سے لوگوں نے ایک بات پوچھی کہ دعوت و تبلیغ کا کیا حکم ہے. تو میں نے جو ان کو جواب دیا تھا وہ میں آپ حضرات کو بھی سناؤں. میں نے ان کو جواب دیا کہ دو قسم کے انسان ہیں. ایک وہ انسان ہے کہ بڑی عمر ہو گئی، 50-60 سال کے ہو گئے، تجارت میں لگے ہوئے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں اور دین کا کوئی حصہ نہیں جانتے. یہ برائے نام کا مسلمان ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے. ان پر تبلیغ میں نکلنا فرض عین ہے، ایسے ہر بندے کو نکلنا ہے، کیونکہ گھر رہ کر وہ دین نہیں حاصل کر سکے گا.
اگر گھر رہ کر وہ علم دین حاصل کر سکتا تو 60 سال کا ہو گیا، آج تک کیوں نہیں حاصل کیا؟ یا تو اس کے گاؤں میں، اس کے بستی میں، اس کے علاقے میں کوئی دین کا جاننے والا ہے ہی نہیں، یا ہے تو یہ دنیا میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اس سے وقت خالی نہیں کر سکتا۔ اور دین کا سیکھنا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا اتنا حصہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا، حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ مسلمان اسلامی زندگی گزار سکے، مسلمان جی سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور گھر رہ کر وہ نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ بس اگر اس کو 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے اگر اس کو دنیا کے جھمیلوں سے، گھر کے دھندوں سے اس کو نکال کر کے، سمجھا کر کے اس کو لے کر ہم جماعت میں نکل جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ اس کو مسجدوں کے ماحول میں ٹھہرائیں، ہوٹلوں میں نہیں، تو مسجدوں کے ماحول میں جب ٹھہرے گا اور 5 وقت وہ نمازیں دیکھے گا، اور 40 دن تک اس کو دین کی بنیادی باتیں سکھلائیں گے تو نماز سیکھے گا، دوسری باتیں سیکھے گا، تو گھر واپس آئے گا تو دینی مزاج لے کر آئے گا اور دین کی ضروری باتیں سیکھ کر آئے گا۔ پھر وہ آ کر کے اپنی بیوی پر محنت کرے گا، اپنے بچوں پر محنت کرے گا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان پر جماعت میں نکلنا فرض عین ہے، اور وہ لوگ جو دیندار ہیں اور دین جانتے ہیں، دین جانتے بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں، اس کے لیے قرآن کریم میں آیت ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تمہارے اندر ہو ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ ایسی جماعت کا ہونا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ ایسی جماعت کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے اسے سمجھو۔ فرض عین ہر شخص پر فرض ہے، جیسے 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، ہر بالغ عاقل پر، بچہ نہیں، پاگل نہیں، ہر عاقل بالغ پر نماز، 5 نمازیں فرض ہیں، یہ فرض عین ہے، ہر پر فرض ہے۔ اور فرض کفایہ اتنے لوگوں پر فرض ہوتا ہے جو کام کے لیے کافی ہو جائیں، لیکن شروع میں فرض کفایہ بھی فرض عین ہوتا ہے۔ پھر جب اتنے آدمی اٹھ کھڑے ہوں جو کام کے لیے ضروری ہیں تو پھر وہ فرض عین ان پر سمٹ آئے گا، اب وہ فرض کفایہ ہو جائے گا۔ یعنی فرض بقدر کفایت ہے، اتنے آدمیوں پر فرض جو کام کے لیے ضروری ہیں۔ مثال لو، ایک جنازہ ہو گیا، اس کا نہلانا، کفنانا، دفنانا یہ فرض ہے۔ جو زندہ ہیں ان کے ذمہ فرض ہے کہ جو مر گیا ہے اس کو نہلائیں، کفنائیں، دفنائیں۔ اور یہ فریضہ گاؤں کے تمام افراد پر پھیلا ہوا ہے، گاؤں کے ہر فرد پر فرض ہے کہ جو میت گاؤں میں ہو گئی ہے اسے کفناؤ، نہلاؤ، دفناؤ۔ پھر 10 آدمی اٹھے اور انہوں نے یہ کام کر دیا، نہلا بھی دیا، کفنا بھی دیا، دفن بھی کرائے، تو اب وہ جو پورے گاؤں پر فریضہ تھا وہ ان 10 پر سمٹ آیا ہے، اور سارا گاؤں فرض سے سوکھدوش ہو گیا ہے، اور فرض ادا کرنے کا ثواب ان 10 کو ملے گا۔ باقی جو ہیں فرض سے نکل گئے اور ان پر سمٹ آیا۔ اسی طرح سے اس مثال سے سمجھو، کوئی کام کرنا ہے اور اس کے لیے ہر فرد پر ضروری نہیں ہے تو وہ فرض کفایہ کہلاتا ہے۔
اتنے بندوں پر فرض ہے جو کام کے لیے کافی ہیں۔ دوسری مثال لو، اسلامی مملکت پر اغیار نے، دشمنوں نے حملہ کیا تو ان دشمنوں سے لوہا لینا فرض ہے۔ کھڑے ہو، ان دشمنوں کو بھگاؤ، ان سے لوہا لو۔ کتنے آدمیوں پر فرض ہے؟ سب پر فرض ہے۔ پھر 5000 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے مقابلہ کیا اور دشمن کو بھگا دیا، تو اب وہ جو سب لوگوں پر فرض تھا وہ ان 5000 پر سمٹ آیا، اور ان 5000 کو فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور باقی لوگ فرض سے سبکدوش ہو گئے، ان کے کندھے ہلکے ہو گئے۔ یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں، ان مثالوں سے فرض کفایہ کو سمجھو۔ تو قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف، خیر کی باتوں کی طرف بلائے، ایسا ایک گروہ ہونا ضروری۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی نظیر لو، علماء کرام نے بیان کیا ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور علماء جو بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا سمجھا ہوا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اتنی مسافت پر جہاں آدمی صبح کو پیدل جائے اور مسئلہ پوچھ کر شام کو گھر پہنچ جائے، اتنی مسافت پر دین کا ایک کامل عالم ہونا ضروری ہے جو دین کی ہر بات کا جواب دے سکے۔ ایسا عالم ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر اتنے فاصلے پر ایسا عالم نہیں ہوگا تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ جیسے جنازہ پڑا رہے اور کوئی بھی دفنائے گا نہیں تو سارے گاؤں والے گنہگار ہوں گے، فرض چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ اور اتنے فاصلے پر دین کا ایک زبردست عالم ہے جو دین کی ہر بات کا جواب دے سکے، اور دین پر اگر اغیار حملہ کریں تو ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے ان کو دفع کر سکے۔ ایسا عالم ہونا ضروری ہے شبانہ روز کی مسافت پر۔ شبانہ روز صبح پیدل چلے، سائیکل سے نہیں، پیدل چلے اور مسئلہ پوچھ کر شام کو گھر آ جائے۔ پرانے زمانے میں لکھا تھا 12 مائل، اتنا ہی آدمی چلتا ہے، بھی تھک جاتا ہے، پھر مسئلہ پوچھ کر واپس لوٹے گا تو شام تک گھر آئے گا۔ تو گویا ہر 12 مائل پر ایسا ایک عالم ہونا ضروری ہے، اور ایسا جو عالم ہونا ضروری ہے یہ فرض عین ہے۔ اور پھر ایسے جگہ جگہ پر ایسے علماء ہو جائیں تو اب یہ فریضہ ان علماء پر سمٹ آیا اور باقی لوگ سبکدوش ہو گئے، اور ایسے عالم نہیں ہے تو ساری امت گنہگار ہوگی۔ تو میں فرض عین اور فرض کفایہ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو آیت کریمہ نے کہا کہ امت میں ایک ایسا گروہ چاہیے جو لوگوں کے خیر کی طرف بلائے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اتنے آدمی چاہیے، لیکن ان کا گھر سے نکل کر دنیا میں جماعتیں لے کر جانا یہ فرض عین بھی نہیں ہے، فرض کفایہ بھی نہیں، مستحب ہے۔ فرض عین بھی نہیں ہے، فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ گھر سے نکل کر کے دنیا میں پہنچنا اور جو دین نہیں جانتے ان تک دین پہنچانا یہ مستحب ہے، استحباب کے درجے کا یہ عمل ہے۔ بس اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں عمل کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جگہ جگہ پر ایسی ایک امت چاہیے، گروہ چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور تن توڑ محنت کرو۔ تن مانے باڈی، توڑ مانے باڈی میں جتنی سکت ہے اتنی محنت کرو۔ تن توڑ، باڈی توڑ دو، پوری محنت کرو، تن توڑ محنت کرو اللہ کے دین کے لیے، جیسا اس کے لیے محنت کرنے کا حق ہے۔
جیسے حالات ہوں. صحابہ کے حالات اور تھے، آج کے حالات کچھ اور ہیں. صحابہ کے زمانے میں ایک بھی دین سے ناواقف نہیں تھا. آج 80% مسلمان دین سے بے خبر ہے. بس اس وقت کی محنت اور آج کی محنت کے اندر آسمان و زمین کا فرق پڑ گیا ہے. لہذا آج محنت اس سے کہیں زیادہ ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے پانی بھرنے والے کنویں پر جاتے تھے. کیوں؟ ان کو پیاس لگ رہی ہے، ان کو پانی کی حاجت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو گھڑا لے کر کے گاؤں کے کنویں پر جاتے تھے، پانی بھر کے گھر میں لاتے تھے، پیتے تھے. آج پیاسوں کو بھی یہ فکر نہیں ہے کہ میں پیاسا ہوں. وہ نہیں آ سکتے کہ ان کو فکر ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ میں پیاسا ہوں. جیسے ہماری زمینیں ہیں، کھیت ہیں، گرمیوں میں کھیت پیاسے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو پیاس کا کہاں احساس ہے؟ بارش نہ ہو، ان کی بلا سے قحط سالی ہو جائے گی، ان کا کیا نقصان ہے؟ تو پھر اللہ بادل بھیجتے ہیں، اور وہ بادل جگہ جگہ جا کر برستے ہیں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں تاکہ کھیتوں میں سے پیداوار نکلے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے جب لوگوں کو دین کی قدر معلوم تھی تو جو دین نہیں جانتے تھے وہ دین جاننے والوں کے پاس پہنچتے تھے، وہ دین پوچھ کر کے آتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. آج تو لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک پہلے قافلے چلتے تھے، راستے میں چور ڈاکو لوٹ لیتے تھے. ایک قافلہ جا رہا تھا اور راستے میں ڈاکو آئے، انہوں نے پورا قافلہ لوٹ لیا. قافلے کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا. وہ شادہ فرحہ آگے چل رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا نقصان ڈاکو جو لوٹ لے گئے اس کے دل سے احساس زیاں ہی جاتا رہا کہ ہمارا نقصان ہو گیا، اس کو احساس نہیں. میرے بھائیوں، آج دنیا کا حال یہ ہے کہ مسلمان کے دین سے احساس زیاں ہی جاتا رہا. کہلاتا ہے مسلمان اور نہ دین جانتا ہے نہ دین پر عمل کرتا ہے. جب وہ نہ جانتا ہے نہ عمل کرتا ہے اور اس میں احساس ہی نہیں ہے تو وہ کہاں مدرسوں میں جائے گا اور کہاں علماء کے پاس جائے گا؟ اب علماء سے مراد مدرسے والے علماء نہیں، علماء کی یعنی دین جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جگہ جگہ پہنچیں اور بادل بن کر کے برسیں تاکہ پیاسے لوگ سیراب ہوں. یہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے. بس اس سے یہ معلوم ہوا کہ یا تو جگہ جگہ امت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر جو دین جاننے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اٹھیں اور دنیا میں پہنچیں اور لوگوں کو دین پہنچائیں، اور یہ مستحب ہے. آیت کریمہ میں گھر سے نکلنے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. آیت کریمہ میں ہے کہ امت میں ایک گروہ ہونا چاہیے، نکلنے کا کوئی تذکرہ نہیں. اس لیے ایسا گروہ ہونا یہ تو فرض کفایہ ہے، اور ان کا نکل کر کے دنیا میں جگہ جگہ جا کر کے لوگوں کو دین پہنچانا یہ مستحب ہے. اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ دین کے لیے تن توڑ محنت کرو، جیسا دین کے لیے محنت کرنے کا حق ہے، محنت کرنے کا حق ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ آج اگر تم اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جو آئے گا اس کو دین سمجھاؤ گے، پہنچاؤ گے، تو دنیا کی صورتحال بگڑ گئی ہے. بس آج اٹھو اور اٹھ کر کے ساری دنیا میں جو دین سے بے خبر ہیں ان تک دین پہنچاؤ. تو دو حصے میں نے کیے. ایک تو فرض عین ہے تبلیغ میں نکلنا، وہ بالغان بڑی عمر کے لوگ جو گھر رہ کر دین نہیں سیکھ سکتے ہیں، ان کے دین سیکھنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ ان کو گھروں سے نکالو، دینی ماحول میں مسجدوں میں ٹھہراؤ تاکہ دین کی قدر معلوم ہو کہ دنیا میں مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے 40 دن تک دیکھتے رہیں.
اسی لیے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ نے جب یہ کام شروع کیا تو میوات سے شروع کیا تھا۔ آج 60-70 سال ہو گئے کام پر، آج بھی میوات میں جاؤ 50% مسلمان نام کے مسلمان ہیں، 50 سال تک وہاں محنت ہوئی ہے تب بھی نام کے مسلمان ہیں۔ اور جب مولانا نے کام شروع کیا تھا تب تو 100% لوگ نام کے مسلمان تھے۔ حضرت نے کام شروع کیا کہ وہ گھر رہ کر دین نہیں سیکھیں گے، کسی دارالعلوم میں جا کر دین نہیں سیکھیں گے، تو حضرت نے جماعتوں کی شکل میں ان کو گھروں سے نکالا اور جگہ جگہ پر مسجدوں میں ٹھہرایا اور دینی ماحول ان کو بتلایا اور دین عقائد سکھلائے، اعمال سکھلائے، نماز اور روزے کی اہمیت سکھلائی۔ تو آج وہاں 50% فرق پڑ گیا، 50% فرق میوات میں اب بھی 50% فرق پڑا ہے، 50% انسانوں کا حال تو آج بھی ایسا ہی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم لوگ محنتیں کر کے 25 نوجوانوں کو دین پر لے آتے ہیں تو 100 نوجوان آوارہ جوان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو 25 کو سنوارا، 100 نئے جوان ہو گئے، وہ دین سے بے خبر۔ اب پھر محنت کر کے 25 کو سنوارا تو 100 نئے جوان ہو گئے۔ تو اس لیے صورتحال اسی طرح سے رہتی ہے۔ بلکہ 2 جماعتیں ہیں، ان کا کام کا ایک فیلڈ ہے، وہیں کام کرتے ہیں، وہیں ان کی دال گلتی ہے، دوسری جگہ دال نہیں گلے گی۔ ایک تو قادیانی ہے، وہ وہاں پہنچیں گے جہاں دین کا کوئی نام ہی نہیں جانتا، نہایت جاہل، وہاں جا کر کے قادیانیت اپنی پھیلائیں گے۔ ہمارے ایک بڑے حضرت گزرے ہیں مولانا اسماعیل صاحب کٹکی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیوں کی مثال کچھوے جیسی ہے۔ کچھوا جب چاروں طرف کوئی آہٹ نہیں ہوگی تو پیر نکالے گا، لمبا منہ نکالے گا اور چلنا شروع کرے گا، اور جہاں چاروں طرف آہٹ ہوئی ایک دم پیر اندر کھینچ لے گا، منہ بھی اندر کھینچ لے گا اور بال بند کر کے پڑ جائے گا، لڑکاؤ، لات مارو، کچھ بھی کرو، اندر کچھ ہے ہی نہیں، اور اندر کچھوا ہے۔ یہی حال ان قادیانیوں کا ہے، جہاں دیکھیں گے کہ کوئی اللہ کا نام جاننے والا نہیں ہے وہاں یہ پہنچیں گے، اور وہاں پہنچ کر کے ان پر محنت کریں گے اور ان کو کہیں گے نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے، تو ہر بندہ کہے گا کہ رحمت ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے، تو ہر آدمی کہے گا اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے۔ تو وہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 13ویں صدی میں ہمارا مرزا جو ہے نبی بنا ہے، اس کی نبوت مانو، یوں پھنسا دیں گے، کیونکہ وہ جاہل بیچارے کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ہر آدمی کہے گا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، زحمت تو نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے، یوں کر کے وہ قادیانی پھنسا دے گا۔ حالانکہ میرے بھائیو، آپ جانتے ہو کہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، مگر کب رحمت ہے؟ جب بوقت ضرورت برسے اور بقدر ضرورت برسے۔ اگر بے ضرورت برسے تو فصلیں تباہ ہو جائیں گی، وہ بارش رحمت تھوڑی ہو، تو عذاب ہے اللہ کا۔ اور برستی ہی رہے تو طوفان نوح بن جائے گی، ساری دنیا غرق ہو جائے گی۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، مگر کب رحمت ہے؟ جب بوقت ضرورت برسے اور بقدر ضرورت برسے تو رحمت ہے۔ نبوت بھی رحمت ہے، مگر کب رحمت ہے؟ جب بوقت ضرورت نبی آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کے 2 سورسز ہیں، قرآن اور حدیث۔ آج حرف بحرف قرآن کا محفوظ ہے، زبر زیر ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ حدیثیں بھی اس ٹیکسٹ کی روشنی میں حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔
پھر اب نئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو یہ دیوار ہے، اس پر پلاسٹر ہوا ہے، بہترین پلاسٹر ہوا۔ اب ایک آدمی کرنی اور مسالہ لے کر تسلے میں آتا ہے اور دے مسالہ، دے مار تو دیوار کو خوبصورت کرے گا یا بدصورت کرے گا؟ تو حضور کا لایا ہوا دین تو موجود ہے، زبر زیر کا فرق نہیں پڑا۔ اب نیا نبی آ کر کیا کرے گا؟ یہ پلاس والی دیوار پر مسالہ مار کر کے اور بدنما کرے گا۔ بہرحال یہ قادیانی کام کہاں کرتے ہیں؟ جہاں آخری درجے کی جہالت ہو، اب بس اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، آگے کچھ نہ جانتے ہو۔ دوسرا فرقہ ہے غیر مقلدین کا، سلفیوں کا فرقہ ہے۔ یہ فرقہ کہاں کام کرے گا؟ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جا کر کام کرے گا۔ یونیورسٹیوں میں بھی دین کو کوئی جاننے والا نہیں، کالجوں میں بھی دین کو کوئی جاننے والا نہیں، وہاں جا کر یہ کام کرے گا۔ دیندار مسلمانوں کے درمیان جا کر کام نہیں کرے گا، وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کر کام کرے گا۔ یا پھر وہ کام کرے گا تبلیغ جماعت نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر کے جماعت میں نکال کر کے دین پر لائے گی، تو ان کے پاس پہنچیں گے اور فوراً کہے دیکھو بخاری شریف میں یہ ہے، تیری نماز نہیں ہوتی، دیکھ جو تو ٹوپی پہنتا ہے یہ سنت نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھو کہ ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے تو کیا سنت ہے؟ کھلے سر سنت ہے، اس کی حدیث لا۔ چل مان لیا کہ ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، تو یہ سنت نہیں ہے تو پھر ننگے سر رہنا سنت ہے، اور ننگے سر رہنا سنت ہے تو ایک حدیث لا، چاہے وہ ضعیف ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک فرض نماز کھلے سر پڑھی ہو، ایسی ایک حدیث لا۔ اور جب ایسی حدیث نہیں تو کھلے سر رہنا کہاں سے سنت ہو گیا؟ مگر ان کو کون سمجھائے؟ مگر وہ ایسے ہی نوجوانوں میں جو نئے دین پر لگے، تبلیغ جماعت کی محنت سے نئے دین پر لگے، یا ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تبلیغ جماعت نے محنت کی اور وہ دین پر لگے، تو یہ سلفی ان کے پاس پہنچیں گے، تیری نماز نہیں ہوتی، دیکھ تو یوں کھڑا رہتا ہے، یہ نہیں ہے ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا رہے، اور دیکھ تو یوں ہاتھ باندھتا ناپ کے نیچے، یہ صحیح نہیں، سر کے اوپر یوں ہاتھ باندھ۔ تو یہ دو جماعتیں ہیں، وہ کام کرے گی جاہلوں میں، اور یہ کام کرے گی ایجوکیٹڈ لوگوں، طالب علموں میں جو دین نہیں جانتے اور ضرورت کا علم تو نہیں جانتے، ضرورت سے زیادہ علم پڑھے ہوئے ہیں، ان کے اندر جا کر کے یہ کام کریں گے۔ پھر ایک دوسرا ان کا حربہ، اگر کوئی آدمی حدیث پیش کرے تو کہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب آدمی تو سمجھتا نہیں ہے کہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس کو بھی سمجھ لو۔ آپ کو دلی جانا ہے، اسٹیشن پر آپ پہنچے، اسٹیشن پہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک سواری گاڑی ہے جو دلی جا رہی ہے، ایک مال گاڑی ہے جو مراد آباد جا رہی ہے۔ تو آپ کو دلی جانا ہے تو آپ کون سی گاڑی میں بیٹھیں گے؟ مال گاڑی میں بیٹھیں گے یا سواری گاڑی میں بیٹھیں گے؟ سواری گاڑی میں بیٹھیں گے۔ پھر سواری گاڑی میں دو ڈبے ہیں، فرسٹ کلاس کا بھی ہے، سیکنڈ کلاس کا ڈبہ بھی ہے۔ آپ کون سے ڈبے میں بیٹھیں گے؟ جون سا آپ کے پاس ٹکٹ ہے، اگر فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے تو فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھیں گے، سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ ہے تو سیکنڈ کلاس میں بیٹھیں گے، لیکن جائیں گے دونوں دلی، کیونکہ ٹرین دلی جا رہی ہے اور یہ دونوں ڈبے اس ٹرین کے ڈبے ہیں، لہذا چاہے سیکنڈ میں بیٹھے چاہے فرسٹ میں بیٹھے جائے گا دلی، اور مال گاڑی میں بیٹھا تو گیا مراد آباد ہے۔ اب میرے بھائیوں سمجھو، 1400 سال سے جب سے حدیث کی کتابیں لکھی گئیں تو صحیح اور ضعیف دونوں حدیثیں حدیث کی کتابوں میں لکھی گئی۔ یہ سواری گاڑی کا ڈبہ ہے، صحیح حدیث فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے، ضعیف حدیث سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ہے۔ تو اگر مسئلے میں صحیح حدیث موجود ہے تو اس پر عمل کریں گے،
اور اگر مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے تو ضعیف حدیث پر عمل کریں گے، وہ بھی تو حدیث ہے۔ اور حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، حدیث کی جو سند ہے حضور کے بعد، صحابہ کے بعد سے لے کر کے کتابوں کے لکھنے والوں تک جو سند ہے، کڑیاں ہیں، ان میں کوئی کڑی کمزور ہے، اس وجہ سے حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، وہ تو سواری گاڑی کا ایک ڈبہ ہے۔ بس اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث موجود ہے تو ضعیف حدیث کیوں لیں گے؟ جس کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے وہ باولا ہے جو سیکنڈ کلاس میں بیٹھے گا تو فرسٹ کلاس میں بیٹھے گا، لیکن جس کے پاس میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہی نہیں ہے، سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ ہے، تو وہ کوئی مال گاڑی میں تھوڑی بیٹھے گا، وہ سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں بیٹھے گا اور وہ بھی دلی پہنچے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اپنے آپ کو غیر مقلد، وہ جو جن کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، وہ غیر مقلد نہیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ یہ جو 4 فقہیں ہیں یہ اسکول آف تھاٹ ہیں، اور یہ جو غیر مقلد ہیں یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک طریقہ فکر ہے۔ اور ہم 4 فقہا کے ماننے والے تو بوقت ضرورت ایک دوسرے کے یہاں سے مسائل لیتے ہیں، یہ کسی سے نہیں لیتے، یہ تو ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ ان کے ایک بڑے حضرت آئے البانی صاحب، انہوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، حدیث کی تمام کتابوں کا سرچ کیا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جتنی ضعیف حدیثیں تھیں وہ سارے ڈبے سواری گاڑی میں سے کاٹ کر مال گاڑی میں جوڑ دیے۔ ایک کتاب لکھی، اس میں ضعیف حدیثیں بھی اور موضوع حدیثیں بھی۔ یہ جو موضوع گھڑی ہوئی حدیثیں، یہ حدیثیں نہیں ہیں، یہ سواری گاڑی کے ڈبے نہیں ہیں، یہ تو مال گاڑی کے ڈبے ہیں جو کہیں جہنم میں پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ضعیف حدیثیں ساری نکال نکال کر کے اس مال گاڑی میں جوڑ دی، اور عرب نوجوانوں کا ایک ذہن بنا دیا، ھذا حدیث ضعیف، یہ ضعیف حدیث ہے، یعنی موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، کیونکہ ڈبے تو مال گاڑی میں چلے گئے۔ یہ ان کا ایک ذہن ہے جو غلط ہے۔ تو اب جو بندے نماز کے لیے لگتے ہیں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کہیں فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں ہیں، یعنی گھڑی ہوئی حدیثیں۔ ارے گھڑی ہوئی نہیں ہے، گھڑی ہوئی تو مال گاڑی کے ڈبے ہیں، اور اس کے الگ کتابیں تھیں، 1400 سال سے موضوعات کی کتابیں الگ تھیں، اور صحیح اور ضعیف حدیث کی کتابوں میں ایک ساتھ لکھی گئی ہیں۔ میں ایک مثال دوں، سنن بیہقی، ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، شافعی عالم ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے السنن الکبریٰ۔ وہ حدیث ہیں جو سنت ہیں، اس کی انسائکلوپیڈیا، بہت بڑی کتاب۔ السنن الکبریٰ کا مطلب یہ ہے، سنن سنت کی جمع ہے، سنت کے معنی وہ حدیث ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کی بڑی کتاب انسائکلوپیڈیا۔ اس سنن کبریٰ میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں سونے سے پہلے 20 نفلیں تنہا پڑھتے تھے۔ یہ حضور کا معمول تھا، 20 نفلیں تنہا پڑھنے کا معمول تھا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک رمضان کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف میں آپ کے لیے چٹائیاں باندھ کر کمرہ بنایا گیا تھا۔ اس کمرے میں سے باہر نکل کر مسجد میں جو لوگ تنہا نفلیں پڑھ رہے تھے ان سے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں جماعت سے نفلیں پڑھاؤں۔ تو 2 راتیں یا 3 راتیں حضور نے نفلیں جماعت سے پڑھائی، وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، 20 نفلیں پڑھائی تھی۔ یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ یہ حدیث ضعیف ہے،
حدیث ضعیف ہے یعنی یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. ارے بھائی گھڑی ہوئی حدیث ہے تو گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتابیں تو الگ ہیں، موضوعات کی کتابیں الگ ہیں. یہ تو دونوں حدیثیں سنن بیہقی میں ہیں. سواری گاڑی کا ڈبہ ہے، فرسٹ کلاس کا نہیں ہے، سیکنڈ کلاس کا ہے. اور جب کسی مسئلے میں اعلیٰ درجے کی حدیث نہ ہو تو پھر ضعیف حدیث سے تمام فقہا اس سے استدلال کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کو، نوجوانوں کو جو کچھ نہ کچھ دنیا پڑھے ہوئے ہیں، دین سے بے خبر ہیں، ان کو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. قادیانی اس فیلڈ میں کام کریں گے، یہ غیر مقلدین اس فیلڈ میں کام کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان جو دین پر آئیں وہ دین پر آنے کے بعد میں علم بھی سیکھیں. اگر علم سے کورے رہ گئے تو بھیڑیا ان کو اچک لے جائے گا. اور علم حاصل کر لیں گے تھوڑا بہت، کوئی اعلیٰ درجے کا 8 سال خرچ کر کے مولوی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ علم سیکھیں گے تو بھیڑیوں کے پنجے سے بچیں گے، ورنہ بھیڑیے اچک لے جائیں گے. مگر میرے بھائیوں، اب جماعت میں ایک ذہن بن گیا ہے کہ دین صرف 6 نمبر کا نام ہے، اس سے آگے دین ہے ہی نہیں. اس کا یہ نتیجہ ہے. جبکہ حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ 6 نمبر تو میرے کام کی بسم اللہ ہے. میوات کے جاہل دیہاتی، ان پر ان 6 نمبروں سے حضرت نے محنت شروع کی تھی اور فرمایا تھا یہ تو میری بسم اللہ ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. لیکن آج ہم انہی بسم اللہ کے اندر کھو کر رہ گئے، اس سے آگے ہمارے پاس علم ہی نہیں رہا. کیوں علم نہیں رہا؟ دیکھو، پرندہ 2 پروں سے اڑتا ہے. ایک پر ہو پرندہ نہیں اڑ سکتا ہے. 2 پر ہوں گے تو پرندہ اڑے گا، اور دونوں پر ساتھ نہیں ہوتے ہیں. ایک دائیں جانب پر ہوتا ہے، ایک بائیں جانب پر ہوتا ہے، دونوں پر الگ الگ ہیں، مگر پرندے کے اندر یہ دونوں پر لگے ہوں گے تو پرندہ اڑے گا. بس اگر تبلیغ جماعت والے 6 نمبر بھی سکھائیں اور علم دین کا ضروری حصہ بھی سکھلائیں، نہیں ہو سکتا. یہ تو پرندے کے دونوں پر ایک طرف ہو گئے، یہ کام بھی یہ کریں، یہ کام بھی یہ کریں. سارے کام تبلیغ والے نہیں کر سکتے. ایک کام یہ کریں اور دوسرا کام مدرسے والے کریں. تو اب پرندے کے 2 پر ہیں، ان پروں سے پرندہ اڑ رہا ہے، اور اگر ان دونوں پروں کے درمیان میں رابطہ منقطع ہو جائے گا تو دین کا نقصان ہوگا. دیکھو، میں اس کی ایک مثال دوں. دنیا میں بعض اللہ کے بندے ہیں جو غیر مسلموں کو سمجھا کر، بجھا کر، دعوت دے کر دین اسلام کی طرف لاتے ہیں. اب دین اسلام میں تو یہ کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے، لیکن اب اگر ان کو دین سکھلائیں گے نہیں، بنیادی بات نہیں سکھلائیں گے، تو ان کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ امریکہ میں، کینیڈا کا حال مجھے نہیں معلوم، امریکہ میں تبلیغ جماعت نے اپنی جماعتوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ کوئی آدمی کلمہ پڑھے تو اس کو مت پڑھاؤ، مسلمان مت بناؤ. تو میں نے ایک امیر صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا تم نے حکم دیا ہے کہ کلمہ مت پڑھاؤ؟ تو انہوں نے مجھے وجہ بتائی، سمجھ میں آئی میرے. انہوں نے کہا مولانا ہوتا یہ ہے کہ کہیں اجتماع ہوتا ہے، غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں، اور پھر جلسے کے بعد میں آتے ہمیں کلمہ پڑھاؤ. تو اب ہماری جماعتوں نے انہیں کلمہ پڑھا دیا، جماعتیں دوسرے دن آگے بڑھ گئی، پیچھے وہ تھے ویسے کے ویسے ہو گئے. تو ہم ان کلمہ پڑھنے والوں کو سنبھال تو سکتے نہیں ہیں، تو سنبھالیں گے نہیں تو ان کے کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میری سمجھ میں بات آئی. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک مولانا کلیم صاحب ہیں پھولت میں،
وہ یہی غیر مسلموں کے اندر کام کرتے ہیں، ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، دین کی طرف لاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو فوراً چلے کے لیے مرکز نظام الدین بھیج دیتے ہیں، جاؤ ایک چلہ لگا کر آؤ، دین سیکھ کر آؤ۔ تو اسی طریقے پر یہ جو نوجوان آتے ہیں، خاص طور پر ایجوکیٹڈ نوجوان، جب دین کی طرف آ جائیں تو پھر ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی تم دین کا ضروری علم مدرسوں میں جا کر سیکھو، تمہارے گاؤں میں کوئی عالم ہو ان کے پاس جا کر ضروری علم سیکھو۔ وہ ضروری علم سیکھ لیں گے تو پھر یہ ڈاکو ان کے اوپر ڈاکہ ڈال کر ان کو دین سے برگشتہ نہیں کر سکیں گے۔ مگر میرے بھائیو، آج کل ایک مصیبت یہ آ گئی ہے کہ پرندے کے دونوں پر یہ سمجھتے ہیں، یہ پر سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ پرندوں کو اڑا رہا ہے، اور ادھر والا پر سمجھتا ہے کہ میں ہی پرندے کو اڑا رہا ہے۔ ارے نہیں، یہ اڑا رہا ہے، یہ اڑا رہا ہے، یہ تو دونوں پر مل کر پرندے کو اڑا رہے ہیں۔ بس کوآپریٹ ہونا چاہیے، مدرسوں میں سے جو نکلیں وہ جماعت میں لگیں اور جگہ جگہ جماعتیں لے کر پہنچیں، اور جو دین سے ناواقف ہیں ان کو دین سکھلائیں، اور جماعت جن نوجوانوں کو دین پر لائے ان کو مدرسوں میں 6 مہینے کے لیے، 8 سال کے لیے نہیں، وہاں جا کر وہ دین کا ضروری علم حاصل کر لیں، تو پھر یہ ڈاکو ان کے اوپر ڈاکہ ڈال کر ان کا دین برباد نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو، بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو اللہ پاک کا یہ ارشاد سنا رہا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دین کے لیے تن توڑ محنت کرو، اور اپنے امکانیات کے بقدر نہیں، اپنی پاسبلٹی کے بقدر نہیں، بلکہ دین کا جو تقاضا ہے، دین کا جو حق ہے، اس حق کو ادا کرو۔ آج صورتحال 80% مسلمان دنیا میں، اور بعض جگہ تو 100% مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے، ان تک دین پہنچانا دین جاننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ علماء سے مراد دین جاننے والے، ان کی ذمہ داری ہے۔ جو زیادہ جانتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے، جو کم جانتا ہے اس کی ذمہ داری کم ہے۔ لہذا اس کام کے لیے نام لکھواؤ، اٹھو، بڑھو، اور ساری دنیا تک اللہ کے دین کی بات پہنچاؤ، اور جو دین سے بے خبر ہیں ان بندوں تک دین پہنچاؤ۔ اس کے لیے محنت کے لیے نام لکھواؤ، نکلو، اٹھو، لکھو بھائی، نام پیش کرو بھائی، نام اپنے۔